اس کے بعد تقلید ہے. تو تقلید بھائی اس کو ذرا سمجھ لیجئے تھوڑا سا. تقلید کی ایک تو اصولی کتابوں میں تعریف لکھی ہوئی, اصول فقہ کی کتابوں میں تقلید کی ایک تعریف لکھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے العمل بلا حجت, بغیر دلیل کے عمل کرنا, بقول من, اس آدمی کے قول پہ, لیس قولہ احد الحجج الشرعیہ, کہ اس کا قول جو حجج شرعیہ ہیں ان میں سے نہیں. یہ تقلید کی جو ہے نا وہ تعریف جو اصولی کتابوں میں عموماً پائی جاتی ہے, اس سے ملتے جلتے الفاظ. وہذا تعریف علی حسب عرف اہل الاصول, بھائی یہ اصولیوں کے عرف کے مطابق یہ تعریف بنتی ہے. لیکن ہم نے تعریف کون سی کرنی ہے؟ حقیقی تعریف کیا ہوگی؟ حقیقی تعریف جو مقلد جو کچھ کرتا ہے نا, وہ جو کچھ تقلید کے نام پہ کرتا ہے, وہ سب کچھ کو تعریف میں شامل کرنا پڑے گا, پھر صحیح تعریف ہوگی. تو مقلد کیا کرتا ہے؟ اما تعریفہ بالنظر الی حالت المقلدین قدیما و حدیثا, تو اس کی جو تعریف ہے وہ تھوڑی لمبی ہوگی, کیونکہ وہ اس تقلید کا مکمل تصور تو ہم نے دینا ہے نا. تعریف لمبی ہوتی ہے یا چھوٹی رہ جاتی ہے, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تعریف تو ہم نے مکمل کرنا ہے نا. چلیے, تو وہ تعریف ایسے بنتی ہے, التقید بفقہ احد من الفقہاء, کسی ایک فقیہ کی فقہ کو لازم پکڑ لینا کہ جی میرا امام یہ ہے, بس. اماموں میں سے کسی ایک امام تھے, مل مار کے بہ جانا. اب پتہ نہیں آپ کو پنجابی زیادہ سمجھ آتی ہے یا اردو زیادہ سمجھ آتی ہے, مجھے نہیں پتا, استعمال میں دونوں ہی کر رہا ہوں, جیسے بھی آپ سمجھ جائیں. اپنی مرضی سے اماموں میں سے کسی ایک امام کی فقہ کا اپنے آپ کو پابند کر لینا, اور پابند بھی کیسا کرنا؟ بکل شدت و عصبیت, ایسا پابند کرنا کہ جس میں تشدد بھی ہے اور عصبیت بھی ہے. یہ تعریف تو میں کر رہا ہوں, یہ میری تعریف ہے. آپ فرماتے جائیے, کوئی شک میں نے غلط داخل کی ہو تو آپ مجھے تنبیہ کر دیجئے کہ جی نہیں, یہ نہیں ہوتا, یہ جتنا میں نے پڑھ دیا اتنا کچھ ہوتا ہے. بالکل مقلد ایسے ہی کرتا ہے. اچھا, کسی ایک فقیہ کی پابندی کرتا ہے, پھر اسی کے لیے وہ دوسروں سے لڑتا جھگڑتا بھی ہے. اچھا, والاحتیال بتصحیح اخطائہ ان امکن, اگر کوئی مخالف اس کے امام کے فقہ میں سے کسی فقہی مسئلے کو شریعت کے خلاف ثابت کرے تو پھر مقلد کیا کرتا ہے؟ وہ غلطی مان لیتا ہے. اگر مان لیتے ہیں تو مجھے فرمائیے, میں شک نکال دیتا ہوں. مان لیتا ہے یا کہ وہ کہتا ہے نہیں میرے امام نے صحیح کہا, الٹی سیدھی جیسی تیسی بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ دلیلیں دے کے وہ اپنے امام وہ فقہی مسئلے کے دفاع کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ چلیے, یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اگر وہ دفاع نہ کر پائے, دلائل اتنے مضبوط ہوں کہ اس کو مجبوراً ماننا پڑے کہ بھائی اس مسئلے میں میرے امام کا موقف جو ہے وہ صحیح واقعی نہیں ہے, تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ یہ ماننے کے باوجود وہ اس موقف کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر بھی مصر رہتا ہے؟ بھائی چھوڑ دیتا, کبھی چھوڑتے آپ دیکھا کسی کو؟ وہ ایک معروف جو ہے وہ مثال ہے, قول ہے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا, وہ البیان بالخیار کے بارے میں تقریر جامع ترمذی میں, اس مسئلے پہ جو ہے نا اختلافی مسئلے ہیں بڑا, شافیوں کے درمیان, اہل سنہ کے درمیان اور حنفیوں کے درمیان, بڑی لمبی اس پہ بحث کر آگے آخر میں کہتے ہیں کہ بھئی بات ایسے ہے کہ دلیل کے اعتبار سے تو امام شافعی کا موقف
ویسا ہی ہے. ولیکن نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو ہمارا امام کہتا ہے. یہ میں نے جب تعریف میں یہ چیزیں شامل کی ہیں تو غلط تو نہیں کیا میں نے. آگے مع التکلف بتضعیف ما صح من حیث الادلہ من رأی غیرہ من الفقہاء، جہاں وہ اپنے امام کے موقف کی غلطی کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہاں وہ یہ بھی کرتا ہے کہ دوسروں کی جو صحیح دلیلیں ہوتی ہیں ان دلیلوں کو بھی ضعیف بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بھائی، اور کہیں نہیں ہوتا تو ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اب لوگ تو اب دیکھو مناظرین کو دیکھو، وہ تو صحیح بخاری کی روایتوں کو ضعیف کر کے جو ہے نا وہ جان چھڑاتے ہیں. تمہارا یہ تقلید ہوتی ہے. تقلید کی تعریف یہ ہے. مقلدین جو تقلید جس طرح کی کرتے ہیں اس کو دیکھ کے تو تقلید کی تعریف بنے گی یہ جو میں نے لکھ دی. اب اس تقلید کا حکم کیا ہے؟ حکمہ لا یجوز التقلید فیما ثبت قطعا وضرورتا من امور الدین لکل من العامی والمجتہد علی الارجح فی الاصول. بھائی جو امور ضرورات دینیہ میں سے ہیں، قطعی ہیں بالکل، اس میں تو کسی کی تقلید کی ضرورت بالکل نہیں ہے، نہ عامی کے لیے نہ مجتہد کے لیے. اما المسائل الاختلافیہ، لیکن جو اختلافی مسائل ہیں اس میں صحیح موقف یہ ہے کہ ان علی المجتہد الاجتہاد، مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کر کے ٹھیک ہے اور ایک مسئلے کو اختیار کرے. وعلی العامی السؤال، اور جو عامی ہے جاہل ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ پوچھے. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ کیا کرے؟ وہ پوچھے. کس سے پوچھے؟ امن عرف بالعلم والصلاح والتقوی وفق الکتاب والسنہ. وہ ایسے لوگوں سے جو ہے نا اس شرط پہ پوچھے کہ بھائی کتاب و سنت میں اللہ کے دین میں کیا حکم ہے جی مجھے فرمائیے، یہ کرے. رہی تقلید بالمعنی الذی تعارف علیہ المقلدون، تو یہ تقلید حرام ہے. یہ جو میں نے نیچے تعریف کی ہے مقلد کی حالت کو دیکھتے ہوئے تو یہ تقلید تو حرام ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. کیوں؟ لما فیہ من اساءۃ الادب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود شارع کے ساتھ بے ادبی ہے، شریعت کے ساتھ بے ادبی ہے، اور پھر اس میں وحدت امت کو بڑی بری طرح جو ہے وہ خراب کیا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ بھئی ایک عام چھوٹی سی آپ جماعت بنا لیں تو تعصب تو وہاں بھی پیدا ہو جاتا ہے. آپ مذہب کے نام پہ جب کریں گے تو کیا تعصب نہیں ہوگا؟ تو یہ عصبیت اور تعصب جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ وحدت امت کے لیے بہت مضر چیز ہے. تو اس لیے اس میں اضرار ہی اضرار ہیں، نقصان ہی نقصان ہے. تو اس معنی میں تو تقلید جو ہے وہ بالکل حرام ہے. جی دیکھیے جی، میں ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں جس سے یہ تقلید کا جو حکم ہے، یہ تقلید کا عمل جو چل رہا ہے ہمارے معاشرہ میں یا مسلمانوں میں صدیوں سے، بھائی یہ بڑا سیریس کیس ہے، یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے. ابن ابی العز یہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں جنہوں نے وہ عقیدہ طحاویہ کی شرح بھی لکھی ہوئی ہے. انہیں کی ہی جو حنفیوں کی کتاب الہدایہ ہے اس پہ تعلیقات بھی ہیں، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ کے نام پہ. اس کتاب میں ایک اختلافی مسئلے کے ضمن میں وہ اپنی تقلید کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں. میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَّبِعًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكَ وَالشَّافِعِيِّ أَوْ أَحْمَدَ، جب کوئی آدمی ان ائمہ میں سے کسی کا متبع ہو
دوسرے لفظوں میں مقلد ہی کہہ لو، لیکن وہ ایسا متبع یا مقلد ہے کہ ورعا فی بعض المسائل ان مذہب غیرہ اقوی منہ، ایسا مقلد ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ کسی ایک مسئلہ میں اس کے امام کی بجائے غیر کا مذہب اقوی ہے، فتبعہ، تو اس نے اپنے امام کا مذہب چھوڑ کے جو اقوی ہے اس کو اپنا لیا، کان قد احسن فی ذالک، یہ اس نے بہترین عمل کیا ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ولم یقدح ذالک فی دینہ ولا فی عدالتہ بلا نزاع، اس سے نہ اس کے دین میں کوئی نقص ہونے والا ہے، نہ اس کی عدالت پہ کوئی چیز اثر ہوگی۔ کیا کہ اس نے اپنے امام کے مذہب کو کسی مسئلہ میں کمزور دیکھا، دوسرے کو اقوی دیکھا، تو کیا کیا؟ اپنے امام کا موقف چھوڑ کے دوسرے کا لے لی۔ یہ تو بڑی اچھی صورت ہے۔ بل ھذا اولا بالحق، بلکہ یہی ہونا چاہیے اور یہی احب الی اللہ ورسولہ ہے، ممن یتعصب لواحد معین غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کے رسول کو چھوڑ کے غیر کے لیے کسی ایک معین کے لیے وہ تعصب رکھتا ہے۔ وَيَرَى أَنَّ قَوْلَهُ هُوَ الصَّوَابُ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے امام کا قول وہی ٹھیک ہے، الذي يجب اتباعه دون الائمة الآخرین، یعنی یہ دوسرا آدمی کون ہے جو کسی ایک امام کے مذہب کے لیے تعصب بھی رکھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ بات اس کی ہی صحیح ہے، دوسروں کی صحیح نہیں ہے، تو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی فَهُوَ ضَالٌ جَاهِلٌ، یہ گمراہ بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ بل قد یکون کافرا یستتاب، بلکہ اس کا یہ معاملہ جو ہے نا یہ کفر تک پہنچتا ہے، اسے توبہ طلب کرو، تائب ہو جائے تو ٹھیک ہے، فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، نہیں تو اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں فتویٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ضال جاہل اور کفر تک میں نے کیوں فتویٰ لگایا ہے؟ اس لیے لگایا ہے فَإِنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ، کیونکہ جب اس نے یہ عقیدہ رکھا نا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَئِمَّةِ، کہ امت پہ ان ائمہ میں سے ایک معین امام کی، کسی ایک امام کی اتباع جو ہے وہ واجب ہے، دون الآخرین، ایک کی واجب ہے دوسروں کی نہیں۔ فقد جعلہ بمنزلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے ایک امام کو نبی کے منزلت پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وذالک کفر، یہ کفر ہے۔ یہ کون ہے؟ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مسئلہ، اب یہ تقلید کی اس مسئلہ دیکھو بڑی جتنی تفصیل سے اس آدمی نے لکھا نا، ابھی کلام اس کی باقی ہے، کسی نے نہیں لکھا۔ کہتا ہے بل غایت ما یقال انه یسوغ او یجب علی العامی ان یقلد واحدا من الائمۃ، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عامی آدمی جو ہے وہ کسی ایک امام کے مسئلے پہ عمل کر لے، لیکن تعیین کر کے نہیں، من غیر تعیین بزید و عمر، وہ بھی جو ہے ایک امام کو متعین نہ کرے، جس سے بھی پوچھ لیا، کسی ایک سے پوچھ لیا، عمل کر لیا، بس یہی کچھ۔ لیکن جب اس کو ایک کو متعین کر لے گا اور حق کو اسی کے ساتھ ہی اکٹھا کر لے گا، جبکہ وہ معصوم نہیں ہیں، تو نبی میں اور اس میں اس نے فرق کیا چھوڑا ہے؟ کوئی فرق نہیں چھوڑا نا، کفر تک بات جاتی۔ آگے وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُحِبًّا لِلْأَئِمَّةِ مُوَالِيًا لَهُمْ، ہاں ایک آدمی ہے وہ ائمہ سے محبت کرتا ہے، سب سے ہی محبت ہے، يُقَلِّدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ لَهُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ،
لسنہ، کسی ایک کی وہ تقلید کر لیتا ہے اس بنیاد پہ کہ اس کا جو مذہب ہے، موقف ہے، وہ سنت کے موافق ہے، فہو محسن فی ذالک، تو یہ ٹھیک کرتا ہے. یعنی کیا ٹھیک کیا اس نے؟ یہ ٹھیک کیا کہ انہوں نے ایک کا ہر لحاظ سے تعین کر کے، فرض کر کے، سارا حق جو ہے وہ اسی کے پلڑے میں ڈال کے، وہی حق، وہی معصوم، باقی سارے جو ہے وہ مردود رد کر کے باقی کو چھوڑ دے. تو یہ بے عین ہی وہی چیز ہے کہ جو نبی کا جو حق ہے یہ اس نے یہاں پہ استعمال کر لیا، جو کفر ہے. آگے سنیے، کہتے ہیں وَالصَّحَابَةُ وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ كَانُوا مُؤْتَلِفِينَ مُتَّفِقِينَ وَإِن تَنَازَعُوا فِي بَعْضِ فُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَإِخْتِلَافُهُم رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ. اگرچہ بعد ائمہ کے اور صحابہ کے درمیان ایک اختلاف بھی موجود ہے، اتفاق بھی موجود ہے. جہاں ان کا اتفاق ہے وہ اجماع ہے، حجت ہے، اور جہاں جو ہے ان کا اختلاف ہو گیا ہے اس اختلاف کو کسی رحمت کے ہی کھاتے میں ڈالنا چاہیے. لیکن یعنی یہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں. کوئی بندہ اٹھتا ہے، بلکہ صحابہ میں بھی ایسے ہوا، اٹھے. وَمَن يَتَعَصَّبْ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَاقِينَ، اگر کوئی اٹھے کہ ایک کو حق بنا کے دوسروں کو چھوڑے، فَهُوَ بِمَنزَلَةِ مَن يَتَعَصَّبُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ دُونَ الْبَاقِينَ. ائمہ کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ موقف اختیار کرے کہ ایک امام کو بنیاد بنا کے اس کی تقلید چل رہی ہے، سارا دین، ساری اصابت جو ہے اسی کے کھاتے میں، اخطاء ساری دوسروں کے کھاتا میں ہے. مثال دے رہے ہیں، بڑی مثال، مضبوط مثال ہے بھائی، سمجھیں ذرا. کہتے ہیں یہ بیان ہی ایسے ہی ہے. کیسے؟ کررافضی. رافضی کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے علی کی جو ہے نا وہ تقلید کی، اس کی تکریم کی، اس کا احترام کیا، اور باقی صحابہ کو بیان ہی جب کوئی ایک امام کی تقلید کر کے اسی طرح ایک کی بلے بلے واہ واہ کیا بات ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ ردی کے کھاتے میں ڈال دیں، تو یہ وہی عمل نہیں ہے جو رافضیوں نے کیا تو رافضی ٹھہرے، ناسبیوں نے کیا تو کیا ناسبی کہلائے، خارجیوں نے کیا تو خارجی کہلائے. یہ وہی عمل نہیں ہے. کہ ان کے بعد انہوں نے بھی کیا کیا تھا، انہوں نے بھی تو بعض صحابہ کو جو ہے معیار بنا لیا کہ جی یہ حق پہ ہے، باقی سارے غلط ہیں. تو یا جنہوں نے علی کو کہا یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہیں، وہ رافضی کہلائے. جنہوں نے جو ہے نا کہا نہیں علی غلط ہے باقی ٹھیک ہے، وہ ناسبی کہلائے. بھی عین ہی جس طرح ہم ان کو رافضی اور ناسبی کہتے ہیں، جو کہ ایک بدترین لقب ہے ان لوگوں کے لیے، عمل بھی بدترین ہے، اور اس عمل پہ جو لقب ان کو دیا گیا وہ لقب بھی کیا، بعین ہی یہ صورت ہے کہ آپ چاروں اماموں میں سے یا کچھ اور کو بھی ملا کے ایک کو آپ حق کی علامت سمجھ کے تقلید بھی کریں، اصابت ساری اس کے ساتھ ہے، اسی کے لیے لڑنا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کے لیے تعصبات ہیں وغیرہ. بعین ہی یہ وہی فعل ہے، اسی طرح کا کبھی لقب ہے، فعل ہے کہ جس طرح کا رافضیوں، ناسبیوں، خارجیوں کا جو عمل تھا یہ وہی عمل ہے. فَهَذِهِ طُرُقُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ. اس طریقے پہ جو کام چلتا ہے، جو چلاتا ہے، تو یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ اہل بدع کا طریقہ ہے، اہل احوا کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نا وہ جس کو چاہا آسمان پہ چڑھا دیا. احوا اور کیا ہوتی ہیں؟ یہی کچھ تو ہوتا ہے نا. تو یہ ان کا طریقہ ہے. الذین ثبت بالکتاب والسنت والاجماع انہم مذمومون. اور یہ طریقہ اختیار کرنے والے کہ ایک امام کو جو ہے مقدس بنا لیا اور باقی کی جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں، کسی کھاتے میں نہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی کتاب و سنت میں اور اجماع میں جو ہے نا وہ مذمت ثابت ہے. ہم مذمومون خارجون عن الشریعت. شریعت سے خارج لوگ ہیں یہ، ایسے یہ فعل کرنے والے.
بھائی یہ تقلید کا آخری مبحث تھا، اس میں یہ ایک بہت قیمتی جو ہے وہ تجزیہ ہے تقلید کے بارے میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو التنبیہ علی مشکلات الہدایہ ان کی کتاب، یہ مطبوع ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، اس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا. یہ میں آپ کو اس کا حوالہ نوٹ کرا دوں، کو دیکھنا چاہے تو بھائی وہاں جا کے دیکھ لو. یہ دوسری جلد 541 سے لے کے 543 صفحے تک، جلد نمبر 2 ہے، 541 سے 543 صفحے تک یہ ان کی کلام ہے. کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھ لینا. لیکن یہ میں اس لیے ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے، یہ حقیقتاً بھائی تقلید کا جو عمل ہے یہ حقیقتاً بہت ہی خطرناک عمل ہے، یہ سیریس کیس ہے.